اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی دفعہ کا کلام علم و عشق جو نظم کا نام ہے، جو ہم نے ضرب کلیم سے چنی تھی، اس کو پورا کرتے ہیں۔ میں پھر سے ایک بات دہراتا چلوں کہ یہاں پہ علم سے مراد جو ہے، یعنی اس نظم میں علم کی نفی نہیں ہو رہی یا علم حاصل نہ کرنے کا کہہ رہے، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ صرف علم ہونا اور عشق نہ ہونا اس کی طرف ایک زور ہے، اور پھر ان دونوں میں موازنہ ہے۔ عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فقر و دین، عشق کے ادنا غلام صاحب تاج و نگین۔ کہتے ہیں عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فقر و دین۔ اور ایک اور دوبارہ بات دہرا دوں کہ جو عشق ہے یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فقر و دین۔ سلطنت، فقر جو فقیری ہوگی، جو کلندروں میں ہوگی یا جو اللہ والوں میں ہوگی، وہ دین۔ تو یہ عشق کے کیسے معجزات؟ سلطنت، فرض کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو سلطنت تھی، اور ایک اور بھی سلطنت ہے جو ایسے عشق سے ملتی ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ہے نائب خدا ہونا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ زلزلہ آیا تو انہوں نے زمین کو بھی کہا کہ زمین کے اوپر لاٹھی مار کے کاپ لی کہ اب میں تیرے پہ انصاف نہیں کرتا، تو وہ رک گئی۔ ایسی سلطنت ہے۔ عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فقر و دین، اور دین بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عشق تھا نا خدا سے، اور اللہ کو عشق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان دونوں کو ایک دوسرے سے عشق ہے۔ عشق کے ادنا غلام صاحب تاج و نگین۔ اور جو خدا کے عاشق ہوتے ہیں، کیا ان کے در پہ بڑے بڑے لیڈر نہیں جاتے ہوتے، ان کے مزاروں پر بھی جاتے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی زندہ ہو، اگر کسی کو خبر ہو کہ کوئی اللہ والا زندہ ہے، تو سب ہاتھ باندھ کے وہاں پہ جاتے ہیں۔ عشق کے ادنا غلام صاحب تاج و نگین۔ صاحب تاج و نگین یعنی وہی جو تاج والے بادشاہ ہو گئے، لیڈر ہو گئے مختلف۔ عشق مقام و مکین، عشق زماں و زمین، عشق سراپا یقین، اور یقین فتح باب۔ کہتے ہیں عشق مکان و مکین، مکان جو جگہ ہوگی، فرض کریں دنیا ہوگی، او مکین اور اس میں رہنے والے۔ کہتے ہیں سب کچھ عشق ہے، یعنی سب کچھ عشق کی وجہ سے۔ عشق زمان و زمین، یعنی زمانہ وقف، او زمین، اور زمین جو ہے ہماری زمین ہو، تو کہتے ہیں سب کچھ جو ہے یہ عشق کی وجہ سے، زمانہ بھی ہے، زمین بھی ہے، اور جو مکان ہے اور جو مکین ہے، جو دنیا ہے اور اس میں جو لوگ ہیں، یہ سب عشق کی وجہ سے وجود ہے۔ عشق سراپا یقین، اور یقین فتح باب۔ اور کہتے ہیں اگر تم مکمل یقین پاتے ہو، سراپا یعنی سر سے پاؤں تک، تو کہتے ہیں وہ عشق سے حاصل ہوگا۔ کیوں؟ ایک مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں ادھر پیچھے کوئی گاڑی ہے، اس دیوار کے پیچھے کوئی گاڑی ہوگی، میں آپ سے کہتا ہوں بھائی ادھر پیچھے گاڑی ہے، آپ مان تو لیں گے میری بات، پر جو سراپا یقین آئے گا نا، وہ دیکھنے سے آئے گا، جب آپ خود دیکھ لیں گے کہ بھائی ہاں پیچھے کوئی باقی گاڑی کھڑی۔ تو اسی طرح جو لوگ جنہیں عشق ہو گیا، انہیں اللہ تعالیٰ کو فرض کریں انہوں نے دیکھ بھی لیا تو ان کا یقین مکمل ہو گیا۔ عشق سراپا یقین، اور یقین فتح باب۔ فتح باب یعنی فتح کا دروازہ ہے یقین ہونا۔ شرح محبت میں ہے عشرت منزل حرام، شورش طوفان ہلا لذت ساحل حرام۔ کہتے ہیں شرح محبت میں ہے عشرت منزل حرام۔ کہتے ہیں جو محبت کے جو اصول ہیں، شرح محبت یعنی محبت کے جو اصول ہیں، جو خدا کی عشق کی راہوں کے جو اصول ہیں، عشرت منزل حرام یعنی ایک جگہ پر رہنے کی خوشی، یعنی کسی جگہ ٹھہر جانا اور وہاں پہ خوش ہونا، کہتے ہیں یہ وہاں پہ حرام ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عشق کا پھر رک گیا، آپ کو اس کی یاد سے آپ غافل ہو گئے، اس طرح ہے۔ اس شرح محبت میں ہے عشرت منزل حرام، یہاں پہ مسلسل یاد آئی جاتی۔ شورش طوفان ہلا لذت ساحل حرام۔ شورش طوفان ہلا یعنی طوفان میں پڑے ہونا، مشکلوں میں پڑے ہونا، یہ کہتے ہیں یہ حلال ہے۔ اور لذت ساحل حرام۔ ساحل یعنی فرض کریں آپ دریا سے باہر ساحل پہ آ جائیں، وہاں پہ تو کوئی ہنگامے نہیں ہوتے نا،
کہتے ہیں لذت ساحل حرام یعنی سکون وغیرہ وہاں پہ حرام ہے. اور شورش طوفان یعنی مشکل میں ہونا, پریشانی میں ہونا. اور طوفان یہ کس چیز کا؟ یہ جدائی کا طوفان ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں شورش طوفان حلال, یہ کہتے ہیں یہ حلال ہے. اور جو وہ دوسرا ساحل پہ ہونا, سکون میں ہونا, یہ حرام ہے. عشق پہ بجلی حلال, عشق پہ حاصل حرام. علم ہے ابن الکتاب, عشق ہے ام الکتاب. کہتے ہیں عشق پہ بجلی حلال, یعنی جو اللہ کے عاشق ہیں ان پہ فرض کریں مصیبتیں اور آزمائشیں کیا ہوگی؟ حلال ہوگی. اور اس سے بڑی بجلی کون سی ہوگی؟ جو جدائی کی بجلی ہوگی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس عاشق کے درمیان. عشق پہ بجلی حلال, یہ بجلی حلال ہے. عشق پہ حاصل حرام, اور ان کو پانا حرام ہے. مکمل نہیں پر ویسے ایک بات کر لیں, یعنی علم ہے ابن الکتاب, عشق ہے ام الکتاب. کہتے ہیں علم ہے ابن الکتاب. ابن الکتاب یعنی علم جو ہوتا ہے وہ کتاب کا بیٹا ہے, یعنی علم جو ہے وہ کتابوں سے نکلتا ہے. عشق ہے ام الکتاب. اور عشق کیا چیز ہے؟ وہ کتاب کو لکھنے والی. یہ کون سی کتاب ہے؟ اگر ہم غور کریں یہ جو مصرع ہے نا, خاص طور پہ یہ آپ قرآن شریف پہ سوچیں کہ علم ہے ابن الکتاب. جو علوم ہیں کہاں سے نکل رہے ہیں؟ اگر جو ایک تو صحابی ایسے تھے کہتے تھے کہ ہر موضوع, ہر علم جو ہے نا میں قرآن شریف سے بیان کر سکتا ہوں. تو کہتے ہیں علم ہے ابن الکتاب, یعنی قرآن شریف میں اتنا علم ہے, سارے علم وہاں سے نکل رہے ہیں. عشق ہے ام الکتاب. اور کتاب کی جو ماں ہے, اس کتاب کو فرض کریں جس نے جنم دیا ہے, کہتے ہیں وہ عشق ہے. اور وہ کون سا عشق ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے. اور میں آخر میں شعر پہ اختتام کرتا ہوں. اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور, قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. کہتے ہیں اگر میرے قوم کے نوجوان ہیں جسور, نہایت جرأت مند, او غیور, اور نہایت غیرت مند, قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. کہتے ہیں جو قلندرانہ کلام ہے جو میں نے لکھا ہے یہ کسی سکندر اعظم سے کم نہیں ہوگا, جس کی بڑی شان و شوکت تھی, جس نے آدھی دنیا فتح کی. شکریہ.